سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انہیں یہاں ذنون مچھلی والے کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نام تو یونس تھا، لیکن اس آیت مبارکہ میں انہیں ذنون کہا گیا، مچھلی والے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا شہر کی طرف بھیجا جو موصل کے مضافات میں ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا، حق کی طرف بلایا۔ قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے، ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ روز بروز ان کی سرکشی، ان کی برائی، ان کا گناہ بڑھتا چلا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی حرکات سے ناراض ہو کر شہر سے نکل گئے اور حکم الہی کا انتظار نہ کیا، اور قوم سے وعدہ کر گئے، قوم میں اعلان کر گئے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ ان کے نکل جانے کے بعد قوم کو بھی یقین ہو گیا کہ نبی کی بد دعا خالی نہیں جائے گی، اور کچھ آثار بھی عذاب کے ان کو نظر آ گئے۔ گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانوروں سمیت شہر سے باہر نکل گئے اور جنگل میں چلے گئے۔ ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا گیا۔ اس جنگل میں میدان میں پہنچ کر سب لوگوں نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ مائیں، آدمی، جانور سب شور مچا رہے تھے، اور ایسا شور تھا کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ بستی والوں نے سچے دل سے توبہ کی، جو بت تھے ان سب کو توڑ ڈالا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد کر لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ جو اس بستی سے چلے گئے تھے ان کو تلاش کرنے لگے کہ ان کی بات اب مان لیں گے، بات مان لیں گے۔ قوم کی اس گریہ زاری اور اس توبہ پر اللہ تعالیٰ نے ان پر آنے والا جو عذاب آنے والا تھا اس کو ٹال دیا، ان پر سے اٹھا لیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں بیٹھے ہی تھے کہ وہ کشتی غرق ہونے لگی۔ لوگوں نے سمجھا کہ کشتی میں بوجھ زیادہ ہے، تو ایک آدمی کو کشتی میں سے نیچے پھینک دیا جائے، اور بعض روایات کے مطابق ان کی یہ روایت تھی کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو، اگر وہ کسی کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ کشتی ڈولنے لگتی تھی۔ یہ ان کے ذہنوں میں ایک روایت تھی، یہ خیال تھا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اگر کشتی کا وزن ہلکا کرنا چاہتے تھے تب بھی، اور اگر بھاگا ہوا غلام اسے کشتی سے نکالنا چاہتے تھے تب بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون شخص ہے۔ انہوں نے تعیین کے لیے قرعہ اندازی کی، اور وہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، ہر مرتبہ وہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آتا تھا۔ اس صورتحال میں حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے دریا میں کود گئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اب 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ قرعہ میرے نام کا نکلا ہے، تو یہ لوگ تو اب دریا میں مجھے ہی ڈالیں گے۔ خود ہی وہ دریا میں کود گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ تقریباً 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، لیکن ان 40 دن میں ان کا ایک بال بھی بھیگا نہ ہوا۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذرہ بھی نقصان نہ پہنچایا، بالکل کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہہ دیا
کہ یہ تیری روزی نہیں ہے، یہ تیرا رزق نہیں ہے، تیرا پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہے اور ان کو اپنے اندر حفاظت سے رکھنا۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو ایک طرف تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ جل جلالہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کیوں اس بستی سے نکل آئے، بستی کو چھوڑ کر کیوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ احساس ہوا اور اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات کہہ کے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سبحانک، بے شک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں گناہ گاروں میں سے ہوں، میں خطا کاروں میں سے ہوں، میں گناہ گاروں میں سے ہوں، میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ یہ کلمات جنہیں آیت کریمہ کہا جاتا ہے، مصیبت اور تکلیف کے وقت پڑھنا، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، یہ انسان کی تکلیف کو دور کرنے والی دعا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کیسی حالت میں تھے۔ ایک طرف دریا کا اندھیرا، دریا کے اندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندر، اندھیرا در اندھیرا، تاریکی در تاریکی، زندگی کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، زندگی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کو پکارا تو کیا ہوا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس کی پکار کو، فریاد کو سن لیا اور انہیں اس تکلیف سے اور اس گھٹن سے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس گھٹن سے انہیں نجات دے دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کہ اس امتحان اور آزمائش کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تو مچھلی نے انہیں کنارے پر آ کر اگل دیا اور وہ اسی بستی کی طرف جہاں سے آئے تھے، اسی بستی کی طرف صحیح سالم واپس چلے گئے۔ مچھلی نے کنارے پر اگل دیا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کی فریاد کو سنا اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بچاتے ہیں، انہیں نجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کی یہ رحمت، اللہ کا یہ فضل، اللہ کا یہ کرم صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جو بھی ایماندار لوگ ہمیں اس طرح پکاریں گے، ہم ان کو آزمائشوں اور تکلیفوں سے نجات عطا کریں گے، جو بھی پکاریں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہر ایمان والے کے لیے کہ جس کی فریاد سچی ہو، جس کی دعا سچی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اسی طرح حفاظت فرمائے۔ تو ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ حالات ہمارے لیے دشوار ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ کامیابی ہمارے لیے ناممکن ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ ہر حال میں انسان اللہ کو پکارے، اپنی غلطی کے اعتراف کے ساتھ اور اللہ کی عظمت کے اقرار کے ساتھ۔ اگر ہم ان الفاظ پہ غور کریں تو سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہے اور ساتھ ساتھ اپنی کمی اور اپنی غلطی کا اقرار بھی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، تو پاک ہے، اور انی کنت من الظالمین، میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو اپنی خطا کا اقرار، اللہ کی عظمت، قدرت اور طاقت کا اظہار، یہی دعا کی قبولیت کا نشان ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔